بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم موضوع احکام ہے، کتاب توضیح المسائل ہے اور اس کا حصہ دوم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم سبق نمبر 154 پڑھ لیا، 155 کو ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1343 کو شروع کر رہے ہیں، اور اس طرح 1344، 1345، 1346 یہ سلسلہ وار مسئلے چلتے رہیں گے۔ جی مسئلہ نمبر 1343، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جو شخص جانتا ہو کہ وہ مسافر ہے اور اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، اگر وہ بھول کر پوری نماز پڑھ لے اور وقت کے اندر متوجہ ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر وقت گزرنے کے بعد متوجہ ہو تو احتیاط کی بنا پر قضا کرنا ضروری ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، میرے خیال میں ریپیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں، ایک ہی بار پڑھنے سے سننے سے یاد ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1344 اور 44 اسے کہتے ہیں، جو مسافر یہ نہ جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، اگر وہ پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دوبارہ انتہائی آسان اور سادہ مسئلہ، جو مسافر یہ نہ جانتا ہو، اسے علم نہیں، معلوم نہیں ہے، جاہل ہے ایک شخص کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، اگر وہ پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ 1345 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ جو مسافر جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہیے، اگر وہ قصر نماز کی بعض خصوصیات سے ناواقف ہو، مثلاً یہ نہ جانتا ہو کہ 8 فرسخ کے سفر میں نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، تو اگر وہ پوری نماز پڑھ لے اور نماز کے وقت میں اس مسئلے کا پتہ چل جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر دوبارہ نہ پڑھے تو اس کی قضا کرے، لیکن اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے حکم مسئلہ معلوم ہو تو اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ انتہائی آسان اور سادہ سا مسئلہ ہے، لیکن مسافر جانتا ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، لیکن اگر وہ قصر نماز کی بعض خصوصیات سے واقف نہ ہو، مثلا 8 فرسخ کا فاصلہ ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، یہ وہ اس طرح کی، تو پھر نماز قصر کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس نماز کے وقت میں اگر اس مسئلے کا پتہ چل جائے تو ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے اور قصر بجا لائے۔ اگر وہ دوبارہ نہ پڑھے تو اس کی قضا کرے، لیکن اس کے بعد ایک مسئلے کے شک موجود ہے کہ لیکن اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے حکم معلوم ہو، پورے نماز کے ٹائم پہ وہ جاہل رہا، اس کے بعد اس کو علم ہو، تو اس کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1346، اس کا ٹائٹل عنوان نماز مسافر کی نماز ہے۔ اگر ایک مسافر جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہیے اور وہ اس گمان میں پوری نماز پڑھ لے کہ اس کا سفر 8 فرسخ سے کم ہے، تو جب اسے پتہ چلے کہ اس کا سفر 8 فرسخ کا تھا تو ضروری ہے کہ جو نماز پوری پڑھی ہے اسے دوبارہ قصر کر کے پڑھے۔ اگر اس بات کا پتہ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد چلے تو قضا ضروری نہیں ہے، بس نماز کے ٹائم کے اندر پتہ چل جائے کہ یہ فاصلہ پورا ہو گیا تھا 8 فرسخ، تو پھر اس کو پوری نماز کو قصر کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کے ٹائم کے بعد پتہ چلے تو پھر اس کی نماز قضا ضروری نہیں ہے، وہی کافی ہو جائے گی، اکتفا کر جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1347، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ مسافر ہے اور پوری نماز پڑھ لے،
اور اسے نماز کے وقت کے اندر ہی یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ قصر کر کے پڑھے، اور اگر نماز کے وقت کے بعد یاد آئے تو اس نماز کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ انتہائی آسان سادہ مسئلہ ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ مسافر ہے اور پوری نماز پڑھ لے اور اسے نماز کے وقت کے اندر ہی یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ قصر کر کے پڑھے، اگر نماز کے وقت کے بعد یاد آئے تو اس نماز قضا پر اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1348 مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے جس شخص کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اگر وہ اسے قصر کر کے پڑھے تو اس کی نماز ہر صورت میں باطل ہے، اگرچہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا مسافر ہو جو کسی جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہو اور مسئلے کا حکم نہ جاننے کی وجہ سے نماز قصر کر کے پڑھی ہو۔ جی انتہائی سادہ اور آسان، رپیٹ کر دیتے ہیں آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے۔ جس شخص کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اگر وہ اسے قصر کر کے پڑھے تو اس کی نماز ہر صورت میں باطل ہے، اگرچہ احتیاط کی بنا پر ایسا مسافر ہو جو کسی جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہو اور مسئلہ کا حکم نہ جاننے کی وجہ سے نماز قصر کر کے پڑھی ہو۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھ۔ مسئلہ نمبر 1349، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر ایک شخص 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ وہ تو مسافر ہے، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بعض اوقات پیش بھی آتا ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ کیونکہ کبھی سفر کرتا ہے نارمل روٹین میں 4 رکعتی پڑھتا ہے، تو وہ جب نماز کے ٹائم ذہن میں نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں تو اسے نماز کے دوران یاد آئے کہ وہ تو مسافر ہے، یا اس امر کی طرف متوجہ ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے، مثلا 8 فرسخ بھول گیا تھا کہ وہ ہوا ہے یا نہیں، یاد آئے کہ 8 فرسخ تو ہو چکا ہے، اور وہ ابھی تیسری رکعت کے رکوع میں نہ گیا ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو 2 رکعتوں پر ہی تمام کر دے۔ اگر تیسری رکعت کے رکوع میں نہیں گیا تو 2 رکعتوں پر اکتفا کرے گا، تو 4 رکعتی نماز 2 رکعتیں پڑھے گا قصر کی صورت میں۔ اگر تیسری رکعت کو پورا کر لیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر تیسری رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اور اس کے پاس 1 رکعت پڑھنے کے لیے بھی وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو نئے سرے سے قصر کر کے پڑھے، اگر وقت گزر گیا ہو تو نماز کی قصر کی شکل میں قضا کرے۔ جی نیکسٹ مسئلہ نمبر 1350، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کسی مسافر کو نماز مسافر کی بعض خصوصیات کا علم نہ ہو، مثلا وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اگر 4 فرسخ تک جائے اور واپسی میں 4 فرسخ کا فاصلہ طے کرے تو اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، اور 4 رکعت والی نماز کی نیت سے نماز میں مشغول ہو جائے اور تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ نماز کو 2 رکعتوں پر ہی تمام کرے، یعنی قصر کر لے، اور اگر وہ رکوع میں اس امر کی جانب متوجہ ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ رکوع ایک رکن اور بھی اضافہ ہو گیا ہے اور تیسری رکعت کا رکن انجام دے دیا ہے، تو لہٰذا نماز باطل ہے۔ اور اس صورت میں اگر اس کے پاس 1 رکعت پڑھنے کے لیے بھی وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو نئے سرے سے قصر کر کے پڑھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1351، جس مسافر کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہو اگر وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے 2 رکعتی نماز کی نیت سے نماز پڑھنے لگے، نماز کے دوران مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کر
نماز کو تمام کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس نماز کو 4 رکعتی پڑھے۔ 2 رکعتی نماز کی نیت سے نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کرے۔ 4 رکعتیں بھی پڑھ لی، پھر دوبارہ احتیاط مستحب کی بنا پر 4 رکعتیں نماز پڑھے۔ 1352 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ جس مسافر نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو، اگر وہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن رہنا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ اور جو شخص مسافر نہ ہو، اگر اس نے نماز کے اول وقت میں نماز نہ پڑھی ہو اور سفر اختیار کرے تو ضروری ہے کہ سفر میں نماز قصر کر کے پڑھے۔ بس فارمولہ یہ ہے کہ مسافر اگر گھر پہنچ جاتا ہے، نماز کا وقت ہے، پوری نماز پڑھ لے اس نے نہ پڑھی ہو تو، اور اسی طرح اگر گھر سے نکلنے چاہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوگا تو پوری نماز پڑھ کے سفر شروع کر دے تو پھر اس کی وظیفہ ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 1353، جس مسافر کو نماز قصر کر کے پڑھنا ضروری ہو، اگر اس کی ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اگرچہ وہ اس کی قضا اس وقت بجا لائے جب وہ سفر میں نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی 2 رکعتیں قضا کرے۔ اور اگر ان 3 نمازوں میں سے کسی ایسے شخص کی کوئی نماز قضا ہو جائے جو مسافر نہ ہو تو ضروری ہے کہ 4 رکعتی قضا بجا لائے، اگرچہ یہ قضا اس وقت بجا لائے جب وہ سفر میں ہو۔ تو جو ادا نماز اس کی قضا ہوئی ہے، اگر قصر ہوئی ہے تو قصر بجا لائے گا، اگر پوری ہوئی ہے تو پوری ہی وہ قضا بجا لائے گا۔ تو ادا کی سچویشن اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق قضا اور ادا کو برابر اور ایکل کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1354، مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے مستحب ہے کہ مسافر ہر قصر نماز کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، اور یہ ذکر اگرچہ ہر نماز واجب کے بعد پڑھنا مستحب لیکن اس مقام میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ بہتر ہے مسافرین 3 نمازوں کی تعقیب میں یہی ذکر 60 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات 4 ہے اور مسافر کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اگرچہ ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا بھی مستحب ہے لیکن اس مقام پر کیونکہ اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں مسافر کی نماز کے، اور کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ 3 نمازوں کی تعقیب اور تعقیبات میں 60 مرتبہ پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے جی۔ مسئلہ نمبر 1355، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ پہلی نماز کا ٹائٹل تھا مسئلوں کا مسافر کی نماز، اب اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بدل گیا ہے قضا نماز۔ تو آئیں اس کا ذرا مطالعہ کر لیں۔ جس شخص نے اپنی یومیہ نمازیں ان کے وقت میں نہ پڑھی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اگرچہ وہ نماز کے تمام وقت کے دوران سویا رہا ہو یا اس نے مدہوشی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہو، اور یہی حکم ہر دوسری واجب نماز کا ہے جسے اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو، تاکہ احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم
اس نماز کا ہے جو منت ماننے کی وجہ سے معین وقت میں اس پر واجب ہو چکی ہو، لیکن نماز عید الفطر اور نماز عید قربان کی قضا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو نمازیں کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا واجب نہیں ہے، خواہ وہ یومیہ نمازیں ہوں یا کوئی اور ہوں۔ نماز آیات کی قضا کا حکم انشاءاللہ آئندہ مسئلوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو یومیہ نماز وقت میں نہ پڑھی گئی ہو تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائی جائے۔ نماز کے تمام وقت کے دوران وہ چاہے سویا کیوں نہ رہا ہو، مدہوش کیوں نہ رہا ہو، یہی حکم ہر دوسری واجب نماز کا ہے۔ ان نمازوں کو اگر وقت پہ نہیں بجا لاتا پھر اس کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے، مگر یہ کہ حالت حیض میں خاتون ہو، نفاس میں ہو یا نماز عید اور عید فطر اور عید قربان ہو تو ان میں قضا نہیں ہے۔ جی ہم اس مسئلے کے ساتھ اس سبق پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں نئے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔